بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر نذیر کشمیری صاحب. اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ آج چونکہ آپ کا دھرنا 23 دنوں میں پہنچ چکا ہے، 23واں دن ہے آج آپ کے دھرنے کو، اور یہ جو آپ کی چارٹر فار ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور آپ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں، اور چیف سیکرٹری، ان سب احباب کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے جو 38 نکات ہیں ان میں سے 37 نکات پر عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی وضاحت کریں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا کیونکہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے اندر ہمارے خلاف، ہمارے اس دھرنے کے خلاف، لانگ مارچ کے خلاف، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہاں کی نقدی پرامن عوام جو پچھلے 3 سالوں سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کے خلاف ایک بیانیہ، سرکاری بیانیہ بنایا گیا جس کو پبلک کیا گیا فیصل راٹھور صاحب کی طرف سے بھی، اور اسی طرح ہمارے کچھ آزاد کشمیر کے وزراء ان کی طرف سے بھی پریس کانفرنس دیکھنے میں سامنے آئی. چیف سیکرٹری اور آئی جی کی جانب سے بھی، رانا ثناء اللہ خان صاحب کی طرف سے بھی، امیر مقام صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے بھی. تو میں اس کی تھوڑی، کیونکہ یہ تفصیلی بات ہوگی تو تب بھی جا کے یہ بات کلیئر ہوگی. پہلی بات کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے قبل جو ہے ہمارا پہلے لانگ مارچ ہوا 2024 کے اندر، 11 مئی 2024 کے اندر. اس وقت ہمارے مطالبات جو ہے وہ محدود تھے، بالخصوص بجلی، آٹا اور حکمرانوں کی عمرات کے حوالے سے. اس وقت 3 نوٹیفکیشن جاری ہوئے. اس مارچ میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا مظفر آباد کے اندر. ہمارے پرامن مارچ کو کچلنے کے لیے ہر بار ہمیں لاشوں کے تحفے دیے گئے. حالانکہ ہم پرامن طور پہ مظفر آباد گئے، اور وہاں پہ بلکہ ہمارے مظفر آباد مارچ پہنچنے سے قبل وہاں پہ 12-13 مئی کو وہاں پہ جو 2024 کو وہاں شادی ہوئی. وہاں پہ جو ہے باوجود اس کے کہ ہماری شادی ہوگی، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور اس وقت 3 نوٹیفکیشن جاری ہوئے. ایک بجلی کا جو ہماری اس کی قیمتیں کم کی گئی، ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اسی طرح آٹے پہ قیمتیں کم کی گئی. اور تیسرا نوٹیفکیشن تھا ایک جوڈیشل کمیشن بننا تھا حکمرانوں کی مراد کے حوالے سے. 2 نوٹیفکیشن آٹے اور بجلی اس پہ آمد رمد ہو گیا، لیکن مراد کے حوالے سے کوئی آمد رمد نہ کیا گیا. اسی طرح جب، کیونکہ اس وقت ہمارے 10 نکات تھے، جب اس پہ عمل درآمد نہ کیا گیا اور بجلی اور آٹے کے متعلق جو جزیات تھی ان پہ بھی آئیں بائیں شائیں کی گئی، تو پھر ہم نے دوبارہ سے اپنی عوام سے، تو کیونکہ ہمارے 3 لوگ شہید ہو چکے تھے، ہم کسی صورت اس تحریک سے وڈرا نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے پھر اپنی عوامی ایکشن کمیٹی پورے 10 اضلاع سے رائے لے کے دوبارہ چارٹر آف ڈیمانڈ مرتب کیا جو 38 نکات پہ مشتمل تھا، جس کو ہم نے اگست 2025 میں اپنی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچایا. پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، وزیر اعظم ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ داران ہیں ان تک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پہنچایا. یہاں پہ چیف سیکرٹری تک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پہنچایا. اس وقت یہ ہوا کہ جب 29 سپٹمبر کو ہم نے لانگ مارچ کی کال دی، 29 سپٹمبر 2025 کو، اس وقت ہمارے پاس آئے یہ 23 اور 24 سپٹمبر کی رات ڈاکٹر فضل چودھری صاحب اور امیر مقام صاحب، ظفر آباد میٹنگ رکھی گئی، وہاں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ڈسکس کیا. وہاں پہ زیر بحث لایا گیا ساری چیزوں کو، اور وہاں پہ ہمیں یہ کہا گیا جی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، کیونکہ ہمارا 29 سپٹمبر کو ہماری کال تھی. تو باہر جا کے کسی ایک جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس پہ کسی ایک شک پہ بھی ڈسکشن نہیں کی گئی. محض یہ پڑھ کے کہا گیا جی کہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ درست ہے، آپ درست باتیں کر رہے ہیں، یہ جو جینون پبلک رائٹس ہیں، لیکن کچھ عمل درآمد کے حوالے سے کچھ ہمیں ٹائم فریم نہ دیا گیا. اس وقت ڈاکٹر فضل چودھری صاحب باہر نکلے، ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا، اور باہر نکل کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 37، یہ بیانیہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت قبل، یہ 23-24 سپٹمبر 2025 میں انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے 37 مطالبات مان لیے تھے، ایک مطالبے پہ ہمارا ڈیڈ لاک ہوا مہاجرین کی سیٹوں پہ. حالانکہ بالکل انہوں نے غلط بیانی کی، اس طرح کی کوئی بات نہیں. پھر ہمارا 29 سپٹمبر کو ہماری لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہم 3 اکتوبر کو، کیونکہ پہلے مرحلے میں ہمارے میرپور ڈویژن راولہ کوٹ آئے، پھر ہم 3 اکتوبر کو نکلے. 3 اکتوبر کو ہم نے مظفر آباد کی طرف مارچ شروع کیا راولہ کوٹ سے. اس وقت جو ہے ہمارے مظفر آباد پہنچنے سے قبل، کیونکہ جو حکومتی گنڈے تھے، ایک دہشت گرد تنظیم کی جانب سے وہاں پہ پرامن مظاہرین پہ فائرنگ کی گئی، وہاں پہ صدیر امان شہید ہوا، اور اسی طرح 2 مزید شہادتیں وہاں پہ ہوئی.
अभी हमारा लॉन्ग मार्च जो है रावला कोट के अंदर था और वहाँ पे 3 शहादतें मजीद हुई। और उसके हमारे उससे कबल जो चमियाटी के मुकाम पे वाक़या पेश आया, जो बाकी हमारे दोस्त मौजूद थे, वहाँ पे भी इसी तरह शहादतें हुई और मजमूई तौर पर हमारे 7 लोग जो है उससे मार्च के अंदर शहीद हुए। अभी मार्च हमारा रावला कोट से निकला ही नहीं था, शहादतें हो गई। तो इस तनाज़र में फिर हम वहाँ से निकले, मार्च गया हमारा, दिरकोट गया, तो हमें कहा गया जी कि आप दिरकोट से आगे ना जाए, आप जो आपके मुतालबात है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बैठेंगे। पाकिस्तान के बुज़रा आए और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पिछले 78 सालों में इस मुख्तलिफ औकात में यही 2 पार्टीज़ जिनका दौरानिया गुजरा है कि जो हुकूमतें करती रही पाकिस्तान के अंदर, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके इंतहाई ज़मादार जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, डॉक्टर फजल चौधरी साहब, आमिर मकाम साहब और इसी तरह पीपल्स पार्टी के परवेज़ अशरफ साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और इसी तरह और लोग भी आए, सरदार यूसुफ साहब, और ये सारे लोग वहाँ पे आए। इन्होंने हमसे ये कहा जी कि आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये हम इसे तस्लीम करते हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड इस वक्त जो अर्जेंट मैटर्स हैं वो अर्जेंट मैटर्स पे हम आपसे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप मार्च को वहाँ पे रोकें क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है, यहाँ पे आएगा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, खून खराबे से बचा जाए। तो हमने फिर बावजूद इसके कि हमारी 7 शहादतें हो चुकी थी, हमने फिर अपने दिल पे पत्थर रखा, अपनी आवाम को कोआला के अंदर रोका, वहाँ पे रोके फिर इनके साथ डायलॉग करने के लिए हम जफराबाद चले गए और वहाँ पे टेबल पे बैठ के ये सारे अहबाब मौजूद थे। मेरे पास वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा। ये वो एग्रीमेंट है जो आप जिस पे सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं साइडों पे, और इसी तरह इसके 3 पेजेस हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम और सारे अहबाब को इसका इल्म होना चाहिए, और दूसरा पेज है और ये इसका तीसरा पेज है। और ये आप देख रहे हैं इस पे कि इसके नीचे ये सिग्नेचर है, मैं सिग्नेचर की वजाहत करूँगा। इसी तरह एक ये इंग्लिश वाला एग्रीमेंट है और ये उसी दिन का है। ये दूसरा एग्रीमेंट है हमारा जो उर्दू के अंदर हुआ, इसके भी 3 पेजेस हैं, इस पे भी हर पेज पे अलग अलग सिग्नेचर मौजूद है और ये इसका तीसरा पेज है। अब मैं इसके तनाज़र में बात करना चाहूँगा कि इस पे जनाब ये सारे साहिब, ये सारे मुअज़्ज़िज़ीन जो पाकिस्तान के आज मुअज़्ज़िज़ बन रहे हैं, इन सारे के राजा परवेज़ अशरफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, आमिर मकाम साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, सरदार यूसुफ साहब फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पे वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे ये अपने इन सब के सिग्नेचर मौजूद हैं। इन्हें सिग्नेचर किया और उन्होंने ये कहा उस वक्त कि जो हमारे अर्जेंट मैटर्स हैं, आप इस वक्त जो अर्जेंट मैटर्स हैं उनको एग्रीमेंट के अंदर लाएं और जो बाकी आपके मुतालबात हैं उनको हम बाद में जो है इस मायदे पे जो मुतालबात है इस पर अमल दरामद करने के बाद हम जो है उस पर अमल दरामद करेंगे फ़िलहाल। और इसमें टाइम लिमिट सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पे इस पर एक शिक के अंदर ये क्योंकि पब्लिक हुआ है, सारी दुनिया के सामने ये मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है और एक एक चीज़ पे आगे लिखा हुआ है कि फ़लाँ चीज़ के लिए इतने डेज़, वो जो मजमूई तौर पर हमारा जो एग्रीमेंट था इसके लिए 90 डेज़ मांगे कि 90 डेज़ के अंदर ये कम्प्लीट होगा। सिर्फ एक बैंक शेड्यूल के लिए 6 माह का वक्त यहाँ पे उस पर दर्जा, बाकी तमाम मुतालबात के लिए। और इसकी तस्दीक जनाब मोहतरम फैसल राठौर साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने ख़ुद अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो रिकॉर्ड में मौजूद है उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जो हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मायदा किया है वो पत्थर पे लकीर है और उसको 90 डेज़ के अंदर हम पूरा करेंगे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त उन्होंने खुद क्योंकि उस वक्त फैसल राठौर साहब एज ए मिनिस्टर हमारे इस सिग्नेटर है वो भी इसके अंदर मौजूद थे। अब मैं उससे तफसील में जानना चाहूँगा कि जिस तरह एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है हमारे बारे में कि जनाब 37 मुतालबात पूरे हो गए और सिर्फ एक मुतालबा जिस पे इख्तलाफ था इस माजरीन की सीटों को, हालांकि माजरीन की सीटों को इशू बनाया जा रहा है, इतना इशू है नहीं क्योंकि वो हमारी एक जुज़ है, हमारे मुतालबात का एक जुज़ है। उसके अलावा भी 37 मुतालबात हैं। आप मैं उसमें वजाहत में जाऊँगा, ये मैं सारे इसी एग्रीमेंट की रोशनी में कि इन्होंने माजरीन की नशिस्तों के हवाले से एक हाई पावर कमेटी बनानी थी जिस पे इन्होंने हमारी तरफ से भी एक कमेटी में 3 लोगों को हमने उस पर अपॉइंट करना था और हमने 4 अक्टूबर को मायदा होता है, 18 अक्टूबर को हमने अपनी तमाम कमेटीज़, हाई पावर कमेटीज़
پریویلیجز کے حوالے سے کمیٹیز اور اسی طرح ہماری امپلیمنٹیشن کمیٹی. یہ تینوں کمیٹیوں کے نام ہم نے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ ہم نے 18 اکتوبر کو جناب چیف سیکرٹری صاحب کو دے دی کہ یہ ہماری طرف سے کمیٹیز ہیں. ڈیلے ان کی طرف سے کیا گیا. ہائی پاور کمیٹی کی سارے عرصے کے اندر 8 ماہ کے اندر صرف ایک مرتبہ غالباً 11 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی اور جس میں کچھ چیزیں طے ہوئی کہ تبادلہ خیال ہوا کہ اپنی اپنی سفارشات جو ہے 18 مئی تک دی جائیں گی اور 25 مئی کو دوبارہ بیٹھا جائے گا. اور کوئی اس کی دوبارہ نہ میٹنگ ہوئی نہ کچھ ہوا. ماجرین کی شستوں کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے یہ ہمیں اسٹینڈ کیا تھا کہ ماجرین کی شستوں کا تعلق مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر سے تھے. ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ پروف کیا کہ ماجرین کی شستوں کا تعلق نہ تو مسئلہ کشمیر سے ہے نہ تحریک آزادی کشمیر سے ہے. اور اس کے بھی متبادل بہت سارے ایسے سلوشن تھے. اگر یہ حل کرنا چاہتے تو بہت ساری ہم نے ایسی تجاویز بھی دی. ویسے جو درمیانی سلوشن تھے کہ وہ ہو سکتے تھے لیکن وہ اڈدرم تھے, اس پہ نکل. تو ماجرین کی شستوں سے میں پوچھوں گا ان ساروں سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مطالبات پورے ہو گئے, تو کیا ماجرین کی شستوں سے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا وہ بتایا جائے, وہ پبلک کیا جائے. اسی طرح حکمران اشرافیہ کی جو مرات ہے میں کیونکہ یہاں پڑھنا مناسب سمجھوں گا کہ اس کے ہمارے 3 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکمران طبقہ ہے, سابق وزرائے اعظم ہیں, سابق صدور ہیں, سابق سپیکر, ڈپٹی سپیکر, ایم ایل ایز, منسٹرز. اور اسی طرح دوسرا طبقہ جو ہے وہ ججز ہیں ہمارے. اسی طرح تیسرا طبقہ جو بیوروکریسی ہے. ان تینوں کی مراد کی خاتمہ ہم نے کیا تھا, وہ پوری ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے تفصیل کے ساتھ. تو مجھے بتایا جائے کہ ماجری یہ جو ہمارا حکمران اشرافیہ کی مراد ہے اس حوالے سے کیونکہ یہاں اس ہمارے اس ایگریمنٹ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اس ماجرین کی شستوں کے حوالے سے, اور یہاں پہ ابھی تک اس کے حوالے سے کچھ نہ کیا گیا. اور اس حوالے سے یہ کیونکہ ہمارا اس پوری تفصیل ہے ماجرین کی شستوں کے حوالے سے, نیچے اس کی جزیات ہیں یہ حکمرانوں کے حوالے سے, اور اسی طرح یہ آگے ہمارے ججز اور بیوروکریٹس کے حوالے سے یہ پوائنٹس یقیناً آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ یقیناً دیکھ سکیں گے کہ وہ اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ کیا کون کون سی مراد کرتے ہیں. اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پہلی لانگ مارچ کے دوران 11, 12, 13 مئی کو کیونکہ ہمارے نوٹیفکیشن جاری ہوئے اس وقت بھی جو ان کی پریویلیجز ہیں اس حوالے سے کہا گیا جی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا اور ان کی جائزہ لے گا مراد کو, اس پہ اس کی مراد کم کرے گا. لیکن ابھی تک اس وقت سے لے کر ہمارے پھر یہ دوسرے میں بھی آئی, ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہ کیا گیا. اسی طرح ہمارے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ 9 مئی 2023 سے لے کر, کیونکہ 9 مئی 2023 سے ہماری تحریک کا آغاز ہوا تھا, کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ اور عوام الناس پہ 302 ATA سمیت جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو جو ہے اس سے وڈرا ہو مقدمات کا خاتمہ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک مقدمات کا خاتمہ نہ کیا گیا. اسی طرح ہمارا جو ہمارے شہداء تھے ان کو کمپنسیشن کے حوالے سے یقیناً اس حوالے سے ان کی جو کیا گیا کمپنسیشن کی گئی, لیکن جو فیملیز تھی ان کی جابز تھی وہ جزوی طور پر کی گئی. ساروں کی 3 ایسے ہیں جن کو ان کی فیملیز کو ان کو نوکریاں نہیں دی گئی, اور ساتھ جو ہے جو زخمی تھے زخمیوں کو بھی تمام زخمیوں کو معاوضے کی ادائیگی نہ کی گئی. اور اسی طرح ہمارا تحت معاہدہ انہوں نے, کیونکہ میں ایک چیز پہ آؤں گا کہ تحت معاہدہ انہوں نے مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے لیے الگ تعلیمی بورڈ کا اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنا تھا, ابھی تک نہیں کیا. میں ایک سوال میں 7 سوال بھی پوچھوں گا کہ مجھے بتایا جائے کہ وہ تعلیمی بورڈ کہاں پہ ہے. اسی طرح ضلع میرپور میں متاثرین منگلا ڈیم کے معاوضہ جات سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہونے تھے, اور اسی طرح ذیلی کنبہ جات جنیال کے متاثرین مالکانہ حقوق کی چیٹس ملنی تھی. مجھے بتایا جائے کہ کہاں پہ کس جنیال اور جتنے متاثرین منگلا ڈیم تھے ان کو کہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا, ان کی جو مالکانہ حقوق دیے گئے. اسی طرح ہمارا تحت معاہدہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا جو 1990 کا 15 ایام کے اندر انہوں نے اس کی بحالی کرنی تھی. جو بلدیات کے حوالے سے ان کے اختیارات ان کے فنڈز کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 1990 ہے اسے بحال کرنا تھا, وہ کہاں پہ بحال ہوا ہمیں بتایا جائے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے یہ وہ واحد چیز ہے ہیلتھ کارڈ جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 37 مطالبات کر لیے. 37 مطالبات میں سے یہ واحد مطالبہ ہے جس پہ جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا. صرف 3 ماہ کے لیے ہیلتھ کارڈ کو ایکٹیو کیا گیا, اور بعد میں ان کو جو انشورنس کمپنی تھی انہیں فنڈز مہیا نہیں کیے گئے, جس کے بعد واپس کو ان ایکٹیو کیا گیا. ابھی تک کوئی ہیلتھ کارڈ کے لیے فیسلٹیز عوام کو, آزاد کشمیر کی عوام کو میسر نہیں ہے. 10 اضلاع کے اندر انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ
MRI और CT स्कैन मशीन इन्होंने लगानी थी। मुझे बताया जाए कि कहाँ पे MRI मशीन और CT स्कैन मशीन लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है, वो हमें बताया जाए। इसी तरह बिजली की मेंटेनेंस के हवाले से 10,000 रुपए की ग्रांट इन्होंने 15 अयाम के अंदर इन्होंने जो है वो इसको करना था, और अभी जो है 8 माह हो चुके हैं। बिजली की मेंटेनेंस के हवाले से वो 10,000 रुपया जिसे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ग्रांट देनी थी, वो ग्रांट कहाँ पे और कहाँ पे खर्च की गई बताया जाए, पब्लिक किया जाए, उसकी डिटेल सामने लाई जाए। इसी तरह एफसा ब्यूरो एक्ट के हवाले से इन्होंने उसको एफसा ब्यूरो और जो एंटी करप्शन है, इन डिपार्टमेंट्स को आपस में मर्ज करके नैब की तर्ज का एक डिपार्टमेंट बना था। अभी तक उस हवाले से कोई एफसा ब्यूरो एक्ट के हवाले से क्या किया गया उसके सामने लाया जाए, कोई चीज़ है तो उसको सामने लाया जाए। इसी तरह हमारा जो एक PC1 बना था 6 दिसंबर 2022 में सऊदी फंड्स के जरिए गोड़ीमार टनल लीपा वैली नीलम वैली रोड के लिए तामीर करना था। उसे फंड्स ये जब मुज़ाकरात के अंदर आए बाएं शाएं की गई कि उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसके हक में नहीं है, लिहाजा वो फंड्स कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरह हमारा जो छोटा टनल है नीलम वैली है, लोहार गली टनल है, जफराबाद में लीपा टनल है, बेडी टनल है, इसके हवाले से भी यहाँ पे इसके अंदर हमारे मौजूद हैं। उसके हवाले से क्या किया गया, उन टनल के हवाले से बताया जाए कि आपने कौन सा टनल उसका नोटिफिकेशन जारी किया, कौन सा वर्क ऑर्डर जारी किया, हमें उसका बताया जाए। मीरपुर में डिवीजन के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, ये हमारे इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है कि इन्होंने, क्योंकि इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब PM पाकिस्तान इसका ऐलान भी कर चुके हैं कि मीरपुर में एयरपोर्ट के क़याम का ऐलान भी कर चुके हैं, और अब आके हमारे साथ 30 मई को डायलॉग के अंदर ये चालाकी की गई कि जनाब उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो इससे वो उसमें नहीं है कि मीरपुर के अंदर वो इसे एयरपोर्ट में आ जाए। तो हम पूछते हैं कि अगर मीरपुर शहर के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसके हक में नहीं है तो मीरपुर डिवीजन पूरा मौजूद है या किसी दूसरी जगह उसकी तामीर नहीं हो सकती थी? मैज आए बाएं शाएं करके इस मुतालबे को भी वहां से रिमूव किया गया, और कहीं पे भी अभी तक प्रैक्टिकली हमें बताया जाए कि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने कहाँ पे उसकी तख्तील गाई, कहाँ पे उसका वर्क ऑर्डर किया, कहाँ पे उसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट बनी और कहाँ पे उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, टेंडर जारी हुआ, कोई उसकी रिपोर्ट हमें दिखा। जो हमने उस दिन भी आपको कहा 30 मई को कि हमें दिखाया जाए, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाई जाए जिस पे आप झुठला रहे हैं, जिस पे करें। हालांकि हमारे पास जो एसी अथॉरिटीज़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मौजूद हैं उससे कबल की, जहाँ पे कि हमारी पूरी डिटेल मौजूद है हमारे पास कि मीरपुर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मौजूद है। तो ये मैज इसमें बहाना बना के इसको वो किया गया। इसी तरह हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस थे जो AJ गवर्नमेंट के मुतालिक थे, KP की और पंजाब के बराबर उन्हें करने थे, हमें बताया जाए कि कहाँ पे आपने प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफर टैक्सेस को उसके बराबर किया। इसी तरह हाई कोर्ट का हमारा फैसला 2019 का, जिसमें हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक इन्होंने हमारे जो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डैम्स हैं उनके एग्रीमेंट रिवाइज कर रहे थे, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मुजफ्फराबाद के मुताल्लिक। आपको एक चीज़ बता दें कि आपने उस पर हाई कोर्ट के फैसले पर आमद रमद किया हो या हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक जो उनको उनके एग्रीमेंट रिवाइज किए हो। 10 अजला के अंदर ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम बनानी थी। कोई एक डिस्ट्रिक्ट बताएं कि जहाँ पे आपने ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम बनाई हो या उसके लिए कोई प्रैक्टिकली काम किया हो। मीरपुर के अंदर पहले से एक वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, आप उसको फंक्शनल नहीं कर सके, सिर्फ वहां पे उसको फंक्शनल करना था, उसको ऑन करना था, लेकिन अभी तक आप वो नहीं कर सके, उसको फाल नहीं कर सके आप। और इसी तरह तमाम THQ हॉस्पिटल्स के अंदर OT और साथ नर्सरीज इन्होंने काम करनी थी। कोई एक THQ हॉस्पिटल बताएं जहाँ पे आपने OT या नर्सरी जो है उसका काम उस इंस्टॉल किया हो। इस तरह जिला कोटली के अंदर रहमानपुर और गुलपुर की इन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्शन करना था, उनकी मेंटेनेंस करनी थी। कोई एक पुल बताएं कि आपने किया हो। इस तरह ताजों पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जिस तरह GB के अंदर उनको छूट दी गई है, इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, वो बताएं कि आपने कौन से टैक्सेस में छूट की। और आज आप आए बाएं शायद कर रहे हैं। एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें मौजूद, मैं एग्रीमेंट के तहत बात करूंगा। इसी तरह हमारी कश्मीर कॉलोनी डोडियाल में वाटर सप्लाई स्कीम और बिजली की सहूलियात से नोटिफिकेशन जारी होना था। मेंढर कॉलोनी डोडियाल के मुतासिन को हकूक़ मलकियत जारी होने थे, कहाँ पे जारी किए गए? ये तो छोटे छोटे काम है, आपने कहाँ पे जारी किया बताया जाए। दौरान इसी तरह हमारा आज़ाद पतन सड़क है जो जिला सदनौती के अंदर, उसके लिए हमें बताया गया कि जिला सदनौती के हदूद में जो तय था, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है कि आपने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए और NHA के हवाले करना था, उन्हें उसका टेंडर करना था। अभी तक हम बताया जाए कि हमें प्रैक्टिकली आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहाँ पे है उसकी, कहाँ पे आपने NHA को उसको हवाले किया और NHA ने उसके अलावा कोई टेंडर कॉल किया हो, वो हमें बताया जाए कि कहाँ पे कॉल है, कोई प्रैक्टिकली हमें बताया जाए। इसी तरह हमारे जो महकमा बरकियात के जो मीटर्स थे उनकी आपने टेंडरिंग करनी थी, टेंडरिंग करनी थी।
اس دفعہ جو آپ اس کے بعد جو سال گزرا ہے, جو مالی سال گزرا ہے, ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کہاں پہ میٹرز کی ای ٹینڈرنگ کی ہے. اسی طرح ہمارے جو گندم ہے, کیونکہ ایکسپائر گندم ہمیں کھلائی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, کیڑوں والے آٹا, گندا آٹا کھلایا جا رہا ہے. اس کے لیے ہماری ڈیمانڈ تھی کہ لوکل جو گندم ہے وہ ہمیں دی جائے, پاسکو کی ایکسپائر یوکرائن کی گندم ہمیں نہ کھلائی جائے, اور ساتھ ایلوکیشن پوری کی جائے. آپ بتائے جائیں کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی, اور پھر آپ نے اس پہ کیا کیا. ابھی تک ہمیں بتایا جائے, ابھی تک ہماری ملوں کے اندر کیڑوں والا آٹا جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے یہاں کی عوام کو. اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کیا کیا. اسی طرح جو ہمارے 8 ارب روپے تھے جو یو ایس ایف فنڈ تھا موبائل نیٹ ورک کمپنیز کے حوالے سے, کہ جہاں پہ ٹاورز کی ضرورت ہے, جہاں پہ کسی اور انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے, کسی ٹاورز پہ موبائل سروس کو بہتر بنانے کے لیے, اور جہاں پہ موبائل سروس سیری سے ہے ہی نہیں وہاں پہ نئے ٹاورز لگائے جائیں گے. آپ کے پاس رقم موجود ہے, یو ایس ایف فنڈ کی رقم موجود ہے, اس کے باوجود آپ ابھی تک اس پہ وہ کچھ نہ کر سکے. 8 ارب روپے آپ کے پاس موجود تھا. یہ کہیں سے فنڈز نہیں آنے تھے. عوام کے ٹیکسز سے, جو عوام کے پیکیجز ہیں, عوام کے جو لوڈ ہوتا ہے, جو کارڈ ہوتا ہے, پیکیجز ہوتے ہیں, اس سے جو وہ یو ایس ایف فنڈ کاٹا جاتا ہے, اور اس کو جب 8 ارب روپے وہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس پہ جو ہے سام بن کے بیٹھے ہوئے, آپ اس کو عوام کی سہولت کے لیے, نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. اسی طرح 10 اضلاع کے اندر گاربیج ٹریٹمنٹ پلانٹس آپ نے لگانے تھے, ریسائکلنگ پلانٹ لگانے تھے. کہاں پہ لگائے گئے آپ نے پلانٹ؟ بتایا جائے کہ ہمیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے 37 مطالبات, میں پوچھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے, امیر مقام صاحب سے, کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کہاں پہ گاربیج پلانٹس لگائے. طلبہ یونین کے الیکشن کروانا تھی, کہاں پہ کروائے, کہ ہمیں بتایا جائے کہ کہاں پہ الیکشن ہے. اے جے کے بینک کو آپ نے 6 ماہ کے اندر شیڈیول بینک کرنا تھا, آپ نے اس کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے وہ سارا کچھ کرنا تھا, اس کے لوازمات, اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے جو اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کی بیلنس کی, وہ ہم نے پوری کر دی 10-12 ارب پہ. اس کے باوجود ابھی تک اس کو شیڈیول بینک کیوں نہیں کیا گیا, اس کے پیچھے کیا مارکات ہے, آپ نے بتایا جائے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی سرکاری محکمہ ہیں جہاں پہ رشوت و کرپشن کے حوالے سے قانون سازی کرنی تھی, وہ کام پہ کی گئی. ہمارا جو معذور افراد ہیں, یعنی اس سے اتنے بڑے یہ ظالم اور جابر ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے جو معذور ہیں, ڈسیبل پرسن ہیں, ان کے حوالے سے جو بیچارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کہیں ان کی داد رسی ہو, اس حوالے سے ہمارا تھا کہ ان کا کوٹا جو ہے ملازمتوں کے اندر جو پڑھے لکھے معذور افراد ہیں 5% کوٹا رکھا جائے. آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا, امپلیمنٹیشن کمیٹی نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس کا کوٹا 5% کیا جائے گا. آپ نے کہاں پہ ان کا کوٹا 5% کیا معذور افراد کا, وہ ہمیں بتایا جائے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں میں چیدہ ساری آپ کے سامنے رکھی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے نوٹیفیکیشن کے اندر موجود تھی. میں صرف اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ایک ہمارا 2 چیزیں, ایک جو ہمارا جو 5 KVA سے اوپر جو بلات کا مسئلہ تھا, وہ اس پہ عمل درآمد کیا گیا, اس پہ بھی انہوں نے ڈنڈی ماری. ان کی جو انسٹالمنٹ تھی اس پہ وہ انہوں نے عمل درآمد نہ کیا. دوسرا ہمارا جو وقتی طور پہ جزوی طور پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اسے وہ ایکٹیو کیا گیا. اس کے علاوہ میں چیلنج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. رانا ثناء اللہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, جناب امیر مقام صاحب آپ سارے ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں, اور آپ سارے جو ہے جو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب 37 مطالبات, میں یہ کہہ دینا کہ جناب آپ کا مطالبہ درست ہے, آپ کا مطالبات ہم مان رہے ہیں. یہ لالی پاپ ہم کسی صورت جو ہے 3 سال ہم جدوجہد کر رہے ہیں, پرامن جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ 78 سالوں کا غلامی کا روگ ہے, 78 سالوں کا ہمارا استحصال ہو رہا ہے. تو محض آپ یہ کہہ دیں میڈیا پہ بیٹھ کے جناب ہم نے ان کے 37 مطالبات پورے کر دیے تھے, اور ایک مطالبے پہ ہمارا کوئی اختلاف ہوا یا ڈیڈ لاک ہوا, یہ اس تاریخ کا, اس سے پاکستان کی تاریخ کا, آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں, میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے کسی ایک صرف 1-2 مطالبات کے علاوہ, ایک بجلی کے حوالے سے اور دوسرا ہیلتھ کارڈ کا جزوی ایکٹیو ہونے کے علاوہ سے کسی ایک مطالبے پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. یہ اب نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی عوام, آپ ہمیں پرامن جدوجہد میں ہمیں لاشوں کے تحفے دیں, ہمارے ساتھیوں کو زخمی کریں, اور آپ ہمیں لالی پاپ دے کے بھیج دیں کہ جناب یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی گا گی گے. یہ گا گی گے کا وقت گزر چکا ہے. ہم نے اپنے کندھوں پہ اپنے معصوم کے لاشیں اٹھائیں, ہم کسی صورت نہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.